سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت عراق کے ساتھ باہمی دلچسپی کے اہم شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے بغداد میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں تجارت اور روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں اور نامکمل دستاویزات پر سفر کرنے والوں کو بیرون ملک نہیں جانے دیا جائے گا۔ ترکی کے صدر نے دفاعی پیداوار کے شعبے میں پاکستان اور ترکی کے درمیان باہمی تعاون جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی سنگین صورتحال پر فوری عالمی توجہ کا مطالبہ کیا ہے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان دبئی میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری عراق کے 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد میں ہیں۔ صدر مملکت کی آمد پر عراق کے وزیر ثقافت و سیاحت پروفیسر ڈاکٹر احمد فقق البدرانی، عراق میں پاکستان کے سفیر محمد ذیشان احمد اور دیگر اعلیٰ حکام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتا ہے جو مشترکہ مذہب، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ دورے کے دوران صدر مملکت دو طرفہ تعلقات کا تفصیلی جائزہ لینے اور باہمی دلچسپی کے اہم شعبوں میں تعاون مزید مضبوط کرنے کے طریقے تلاش کرنے کے لیے عراقی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، روابط اور عوامی تعلقات کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم دہرایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں اور نامکمل دستاویزات پر سفر کرنے والوں کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری کے ہمراہ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے دورے کے موقع پر مسافروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی معقول وجہ کے بغیر کسی مسافر کو سفر کرنے سے نہیں روکا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کا وقار اور مسافروں کو سہولت کی فراہمی ان کی اولین ترجیحات ہیں۔ اپنے دورے میں دونوں وزراء نے امیگریشن کاؤنٹرز کا معائنہ کیا اور روانگی کے عمل کا جائزہ لیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے اس ماہ کی 10 تاریخ کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ فتنہ الخوارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغانی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے ملک کو درپیش چیلنجز، دہشت گردی، قومی سلامتی کے امور، اقوام عالم میں پاکستان کے ابھرتے کردار، جنگی تیاریوں اور ان کی اہمیت پر بھی مفصل گفتگو کی۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیات اور اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے بارے میں اپنا واضح نقطہ نظر پیش کیا۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو اپنے مذہبی تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ انہوں نے آج شیخوپورہ میں کرسمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے میں عوام کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہی ہیں۔
انہوں نے اپنے حلقے میں مسیحی برادری کے مسائل کے حل میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نیوی ملجم کلاس کے دوسرے جہاز پی این ایس خیبر کی کمیشننگ کی تقریب ترکی کے استنبول نیول شپ یارڈ میں ہوئی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر رجب طیب اردوان نے مستقبل میں بھی دفاعی پیداوار کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے ترکی کی وزارت دفاع اور استنبول نیول شپ یارڈ کی جانب سے پی این ملجم جہازوں کی منصوبہ بندی، ڈیزائن اور تعمیر کے عزم کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ اور ترکی کی بحریہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات پاک ترک دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہماری دیرپا اور گہری شراکت داری کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ تقریب کے بعد ترک صدر اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے خطے میں بحری سلامتی پر تبادلہ خیال کیا اور مستقبل میں پی این ٹی این ایف مشترکہ اقدامات کے لیے راہوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ماریشس کے ساتھ تجارت اور اقتصادی تعاون مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستان میں ماریشس کے سفیر منسوخ رمبیکس سے لاہور میں ملاقات میں کیا۔ فریقین نے کاروباری سطح پر روابط کے فروغ، وفود کے تبادلے اور تجارتی نمائشوں کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیا۔ مریم نواز نے پنجاب کے اقتصادی شعبے میں سرمایہ کاروں کے لیے مکمل سہولت کا یقین دلایا۔ ماریشس کے سفیر نے کہا کہ سیاحت کے فروغ سے دنیا میں پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی سنگین صورتحال فوری عالمی توجہ کی متقاضی ہے، دوسری صورت میں یہ قابو سے باہر ہو جائے گی۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ مودی حکومت کشمیریوں کی جائز جدوجہد آزادی کو طاقت کے وحشیانہ استعمال سے دبا رہی ہے۔ اسرائیل نے شام کے علاقے کنیترا پر نئے حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور وہاں 2 فوجی چوکیاں قائم کی ہیں۔ یہ اسرائیلی فوجی کارروائی ملک کے جنوبی حصے میں انزوان اور العجف کے دیہات میں کی گئی۔ آج عالمی یوم مراقبہ منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد ذہنی اور جسمانی صحت، سکون اور عالمی ہم آہنگی کے لیے مراقبے کے فوائد کے بارے میں عالمی سطح پر آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ذہنی سکون، عالمی ہم آہنگی۔ معروف شاعر اور قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کی آج 43ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ حفیظ جالندھری سن 1900 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے تحریک پاکستان میں فعال کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1952 میں قومی ترانے کے بول لکھے۔ انہوں نے کشمیری ترانہ وطن ہمارا آزاد کشمیر بھی لکھا اور 1965 کی جنگ کے دوران کئی ملی نغمے ترتیب دیے۔ ان کی گراں قدر ادبی اور حب الوطنی پر مبنی خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی کے اعزازات دیے گئے۔ حفیظ جالندھری 1982 میں آج کے دن لاہور میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر گلوکارہ بلقیس خانم کی برسی کے حوالے سے موسیقی کا ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ شام 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کی برسی کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ اور اب کرکٹ۔ دبئی میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 8 اوورز میں 68 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، شمال مغربی بلوچستان اور خطہ پوٹوہار میں وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم سرد اور جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ مشرقی پنجاب اور بالائی سندھ کے اضلاع دھند اور اسموگ کی لپیٹ میں رہیں گے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 16، کراچی 28، پشاور 18، کوئٹہ اور گلگت 10، مری 5، مظفر آباد 8، جبکہ سری نگر 8، جموں 19 اور لیہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔
صدر مملکت عراق کے ساتھ باہمی دلچسپی کے اہم شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے بغداد میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں تجارت اور روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ترکی کے صدر نے دفاعی پیداوار کے شعبے میں پاکستان اور ترکی کے درمیان باہمی تعاون جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔